سائے جو تاریخ کے اوراق میں چھپے ہیں۔ یہ کہانی 13ویں صدی کے ہندوستان کی ہے، جب برصغیر میں مختلف سلطنتیں عروج و زوال کے مراحل سے گزر رہی تھیں۔ ایک ایسا دور جب منگولوں کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور ترک و افغان حکمران اقتدار کے لیے برسرے پیکار تھے۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان جنگجو، مالک رکن الدین، نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسا سفر شروع کیا جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ دہلی کے دربار میں۔ دہلی کے مرکزی قلعے میں شمعیں روشن تھیں۔ دربار میں وزراء، امراء اور سپہ سالار جمع تھے۔ تخت پر سلطان شمس الدین التمش بیٹھا تھا، جو سلطنت دہلی کا عظیم حکمران تھا۔ آج کی مجلس خاص تھی، کیونکہ منگولوں کی ایلگار کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی تھیں۔ مالک رکن الدین، جو سلطان کے خاص سپہ سالاروں میں سے ایک تھا، خاموشی سے کھڑا سلطان کے احکامات سن رہا تھا۔ سلطان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، ہمیں منگولوں کے خلاف ایک ایسی فوج تیار کرنی ہوگی جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر جنگجو ان کے علاقوں کی خبر لائے۔ مالک رکن الدین، کیا تم یہ مہم سر انجام دے سکتے ہو؟ مالک رکن الدین نے سر جھکا کر تعظیم کی اور کہا، سلطان معظم، میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا یہ حکم بجا لاؤں گا۔ خفیہ سفر کا آغاز۔ رات کے سائے میں، مالک رکن الدین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہلی کو خیر باد کہا اور خفیہ طور پر شمال کی طرف روانہ ہوا۔ ان کے سفر کا پہلا پڑاؤ پنجاب کے سرحدی علاقے تھے، جہاں سے منگولوں کی خبریں زیادہ آ رہی تھیں۔ راستے میں انہیں کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑا، مگر سب سے بڑا خطرہ ایک غدار تھا جو ان کے گروہ میں چھپا ہوا تھا۔ راستے میں، جب وہ ایک سرحدی گاؤں میں قیام پذیر تھے، تو ایک رات مالک کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس نے چپکے سے اپنے خنجر کو مضبوطی سے تھاما اور سائے کی سمت بڑھا۔ جیسے ہی اس نے قریب جا کر دیکھا، تو ایک شخص بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹھہرو، مالک گرجا، مگر وہ شخص تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ مالک کے لیے ایک انتباہ تھا کہ ان کے قافلے میں کوئی ایسا ہے جو منگولوں کو خبر پہنچا رہا ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد، مالک رکن الدین اور اس کے ساتھی دریائے سندھ کے قریب پہنچے۔ یہاں کا ماحول بہت مختلف تھا۔ کھنڈرات، جلی ہوئی بستیاں اور خوفزدہ چہرے ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ منگولوں کا قہر ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑ چکا تھا۔ مالک نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک منگول سپاہی کا بھیس بدل کر دشمن کے علاقے میں داخل ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اور اس کے وفادار ساتھی خضر نے ایک منگول قافلے پر حملہ کیا۔ ان کے لباس اور ہتھیار حاصل کیے، اور خود کو منگول جنگجو ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ منگولوں کے کیمپ میں داخل ہونا آسان نہیں تھا، مگر مالک کی ترکی زبان میں مہارت اور خضر کی بہادری نے ان کی راہ آسان کر دی۔ وہ جلد ہی ایک ایسے سردار تک پہنچ گئے جو چنگیز خان کے قریبی جنرلوں میں سے تھا۔ یہیں مالک کو ایک خوفناک حقیقت معلوم ہوئی، منگولوں کا اگلا ہدف دہلی تھا۔ واپسی کی آزمائش۔ یہ خبر دہلی پہنچانا ضروری تھا، مگر واپسی کا سفر آسان نہ تھا۔ منگولوں کے کیمپ میں ان پر شک ہو چکا تھا۔ ایک رات جب وہ کیمپ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اچانک الارم بج اٹھا۔ دھوکہ باز، انہیں پکڑو، ایک سپاہی چیخا، اور پورا کیمپ جاگ اٹھا۔ مالک اور خضر نے گھوڑے دوڑائے، تیر ان کے پیچھے بارش کی طرح برس رہے تھے۔ خضر زخمی ہو گیا، مگر مالک نے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور ایک تنگ درے کی سمت دوڑا جہاں سے نکلنا ممکن تھا۔ کئی دنوں کے بعد، جب وہ دہلی کے قریب پہنچے، تو خضر کی حالت نازک ہو چکی تھی۔ رکن الدین، میرا وقت آ چکا ہے، خضر نے کمزور آواز میں کہا۔ نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہوگا، مالک نے تڑپ کر کہا، مگر خضر کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ جنگ کا آغاز۔ مالک نے سلطان کو خبر پہنچائی۔ دہلی میں ہلچل مچ گئی، اور فوری طور پر فوج کو تیار کیا گیا۔ ایک مہینے کے اندر دہلی کی سرحدوں پر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ مالک کی قیادت میں مسلمان فوجوں نے بہادری سے لڑائی کی، اور بالآخر منگولوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ یہ جنگ دہلی کے دفاع کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور مالک رکن الدین کی بہادری ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گئی۔ سلطان نے اسے سلطنت کا سب سے بڑا خطاب عطا کیا، اور وہ دہلی کی فتوحات کا ایک ناقابل فراموش کردار بن گیا۔ دہلی کے دربار میں نئی چالیں۔
دہلی میں منگولوں کی شکست کے بعد سلطان شمس الدین التمش کی حکومت مزید مستحکم ہو چکی تھی، مگر فتح کے باوجود دربار میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ درباری سیاست میں نئے کردار ابھر رہے تھے، کچھ سلطان کے وفادار اور کچھ غدار جو سازشوں میں مصروف تھے۔ مالک رکن الدین، جو جنگ میں اپنی بہادری کے بعد مزید طاقتور ہو چکا تھا، دربار میں کچھ وزراء کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا۔ وزیر خاص تاج الدین شرف الملک، جو خود کو سلطان کے بعد سب سے بااثر سمجھتا تھا، مالک کو اپنا حریف تصور کرنے لگا تھا۔ ایک دن دربار میں سلطان نے مالک کو بولا کر کہا، مالک، تم نے منگولوں کے خلاف عظیم کامیابی حاصل کی ہے، مگر جنگیں کبھی ختم نہیں ہوتیں، ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ مالک نے سر جھکایا، سلطان معظم، جب تک میرا جسم سلامت ہے، دہلی کی سرزمین پر دشمن کا قدم نہیں پڑے گا۔ لیکن تاج الدین نے موقع غنیمت جانا اور فوراً کہا، مگر سلطان، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کوئی سپہ سالار حد سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ یہ جملہ دربار میں خطرے کی گھنٹی کی طرح گونجا۔ مالک نے وزیر کی آنکھوں میں جھانکا، وہ جانتا تھا کہ اب سازشیں اس کے خلاف ہونے والی ہیں۔ ایک خفیہ دشمن۔ رات کے وقت جب مالک قلعے کے اپنے حصے میں آرام کر رہا تھا، اس کے ایک خاص محافظ زبیر نے سرگوشی کی، میرے آقا، آپ کے خلاف کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وزیر تاج الدین اور چند دیگر امراء آپ کے زوال کی کوشش میں ہیں۔ مالک مسکرا دیا، یہ تو ہونا ہی تھا زبیر، جب کوئی جنگجو طاقتور ہو جائے تو سب اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ مگر آقا، وہ لوگ صرف باتوں میں نہیں بلکہ عملی اقدامات میں بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ زبیر کی آواز میں تشویش تھی۔ مالک سنبھل کر بیٹھ گیا، کیا تمہیں کچھ ثبوت ملا؟ ہاں، کچھ درباری رات کو خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور میں نے تاج الدین کو ایک نامعلوم شخص کو سونے کی تھیلیاں دیتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مالک کے چہرے پر فکر کی لہر دوڑ گئی۔ دہلی کے دشمن صرف باہر نہیں، اندر بھی تھے۔ غداری کی پہلی چال۔ چند دن بعد ایک غیر متوقع حملہ ہوا۔ رات کے اندھیرے میں جب شہر کے لوگ نیند میں تھے، قلعے کی ایک دیوار کے قریب چند نقاب پوش افراد دیکھے گئے۔ محافظوں نے الارم بجایا، مگر وہ دشمن تیزی سے فرار ہو گئے۔ صبح کو پتہ چلا کہ سلطان کے ذاتی کمروں کے قریب زہر آلود خنجر چھپایا گیا تھا۔ یہ کھولی بغاوت کی نشانی تھی۔ سلطان شدید غصے میں تھا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ سلطان گرجا۔ وزیر تاج الدین نے فوراً موقع پکڑا، سلطان معظم، کچھ لوگ طاقتور ہو کر آپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، شاید ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے جو آپ کے بعد سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ یہ اشارہ سیدھا مالک رکن الدین کی طرف تھا۔ سلطان نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر مالک کی طرف دیکھا، تمہارا کیا خیال ہے مالک؟ مالک نے سکون سے جواب دیا، سلطان، میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس سلطنت کا دفاع کیا ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو میں اپنی تلوار چھوڑ کر ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سلطان نے گہری نظر سے تاج الدین کو دیکھا اور کہا، نہیں، میں اپنے سب سے وفادار سپاہی پر شک نہیں کر سکتا، مگر اس سازش کے پیچھے جو بھی ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک نئی جنگ کا آغاز۔ دہلی کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی تھی، مگر اسی دوران ایک اور خطرہ سر اٹھا رہا تھا۔ راجپوت سرداروں نے دہلی پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ خبر آتے ہی سلطان نے مالک کو بلایا، ہمیں فوراً فوج تیار کرنی ہوگی، کیا تم ایک اور جنگ کے لیے تیار ہو؟ مالک نے مسکرا کر جواب دیا، سلطان، میرا گھوڑا ہمیشہ میدان جنگ کے لیے تیار ہے۔ میدان جنگ کی طرف روانگی سے پہلے زبیر نے مالک سے کہا، آقا، تاج الدین آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مالک نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں، مگر مجھے اپنی تلوار پر بھروسہ ہے، وہ دربار میں وار کرے گا اور میں میدان جنگ میں جواب دوں گا۔ فیصلہ کن جنگ۔ راجپوت سرداروں کی فوجیں گوالیار کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ مالک رکن الدین نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی تیار کی۔ جنگ کے پہلے دن ہی راجپوت فوج کو زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ مالک کی چالاکی اور بہادری نے ان کے سپہ سالار کو بے بس کر دیا، مگر عین اس وقت جب وہ فتح کے قریب تھا، زبیر زخمی ہو کر اس کے پاس پہنچا، آقا،
دہلی میں بغاوت ہو چکی ہے، تاج الدین نے سلطان کو قید کر لیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مالک کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر دہلی خطرے میں تھی۔ ہمیں فوراً دہلی لوٹنا ہوگا، مالک نے للکارا۔ خون سے لکھی گئی فتح۔ راجپوت سرداروں کی فوجیں گوالیار کے قلعے کے آس پاس خیمہ زن تھیں۔ دہلی کی فوج مالک رکن الدین کی قیادت میں دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ دونوں جانب بے شمار سپاہی، جنگی ہاتھی، گھڑسوار اور تیر انداز موجود تھے۔ یہ جنگ فیصلہ کن تھی، یا تو دہلی کی سلطنت مزید مستحکم ہو جاتی، یا ایک نئی راجپوت طاقت ابھر کر دہلی کے تخت پر قابض ہو جاتی۔ معرکہ آغاز ہوتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ راجپوتوں کے طبلے جنگ کی آواز گونجی۔ مالک رکن الدین نے اپنے سپہ سالاروں کو اشارہ کیا اور مسلمان افواج نے تلواریں سونت کر آگے بڑھنا شروع کیا۔ راجپوت سپہ سالار راجا رودر سنگھ نے للکارا، یہ دھرتی راجپوتوں کی ہے، کوئی بھی غیر اسے ہم سے نہیں چھین سکتا۔ مالک رکن الدین نے سکون سے جواب دیا، یہ زمین اللہ کی ہے اور ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی گھوڑے دوڑے، تیر برسنے لگے اور ایک خونی جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے اہم لمحات۔ پہلا حملہ۔ راجپوتوں کے بھاری ہاتھیوں نے دہلی کی فوج کے اگلے دستے پر ایلگار کی۔ کئی سپاہی روندے گئے، مگر مالک نے فوراً اپنے تیر اندازوں کو اشارہ دیا۔ آگ میں لپٹے ہوئے تیر راجپوت ہاتھیوں پر برسنے لگے اور وہ پاگل ہو کر اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگے۔ دھوکہ دہی کا جال۔ راجپوت سپہ سالاروں نے ایک چالاکی کی، انہوں نے اپنی کچھ فوجوں کو پسپا ہونے کا ڈرامہ کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دہلی کی فوج ان کے پیچھے بڑھی، راجپوتوں نے انہیں گھیر لیا۔ مگر مالک نے فوراً اپنے خاص محافظ زبیر کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ عقبہ حملہ کرے۔ زبیر نے دلیری سے حملہ کیا اور گھیراؤ کو توڑ دیا۔ مالک اور رودر سنگھ کا سامنا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا جب آخر کار مالک رکن الدین اور راجپوت سردار رودر سنگھ کا آمنے سامنا ہوا۔ دونوں جنگجو گھوڑوں پر سوار ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ رودر سنگھ نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، آج دیکھتے ہیں کہ اصل شیر کون ہے۔ مالک نے مسکرا کر کہا، جنگ تلوار سے نہیں، عقل اور ہمت سے جیتی جاتی ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ تلواریں بجلی کی طرح چمکیں، دھات سے ٹکرائی اور دونوں جنگجو اپنی مکمل مہارت کے ساتھ لڑے۔ آخرکار مالک نے ایک غیر متوقع چال چلتے ہوئے اپنی تلوار نیچے کی اور فوراً گھوڑے سے کود کر رودر سنگھ پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے رودر سنگھ کو حیران کر دیا اور مالک کی تلوار نے اس کے سینے کو چیر دیا۔ راجپوت سپہ سالار زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی راجپوت فوج نے اپنے سردار کو گرتے دیکھا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ دہلی کی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فتح کی خوشبو جنگ کے میدان میں پھیل گئی۔ فتح کے بعد مالک رکن الدین نے زخمی سپاہیوں کو سنبھالنے کا حکم دیا۔ دشمن کے زخمیوں کو بھی پانی دیا گیا اور ان کا علاج کیا گیا۔ یہ دہلی کی فوج کے اخلاقی اصولوں کا حصہ تھا۔ گوالیار کے علاقے کو دہلی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا اور راجپوتوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ وہ دہلی کے خلاف دوبارہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن جیسے ہی مالک واپس دہلی روانہ ہونے لگا، زبیر زخمی حالت میں اس کے قریب آیا اور سرگوشی کی، آقا، دہلی میں بغاوت ہو چکی ہے، سلطان کو قید کر لیا گیا ہے اور غدار وزیر تاج الدین تخت پر بیٹھنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مالک کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اب اسے ایک اور جنگ لڑنی تھی، دہلی کے دربار میں۔ دہلی کے تخت پر غدار